اس وقت موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور میرے ساتھ اس وقت سابق سینیٹر اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہیں. بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے 26ویں ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، خطوط بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز اسحاق کے. بنیادی طور پر آپ سپریم کورٹ سے اس آئینی جو آپ نے درخواست دائر کی ہے اس کے خلاف، 26ویں ترمیم کے خلاف، کیا ہے اس میں؟ بنیادی تو یہی ہے کہ خود بھی آزاد ہوں اور لوگوں کو انصاف دیں. جو ججز کے خطوط سامنے آ رہے ہیں، جو ججز گفتگو کر رہے ہیں، عطر منلہ صاحب نے جو گفتگو کی ایک فنکشن میں، آج ان کا کراچی بار میں خطاب ہے، ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے اور عدلیہ آزاد نہیں ہے. ہم تو یہ پٹیشنز لے کر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جج صاحبان کو جگانے کے لیے کہ جناب آپ پچھلے اس پورے ملک کی ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے ادارے کا اس میں کیا کردار رہا. یہ جس پریمیسز پہ ہم کھڑے ہیں، یہ جو آپ کو ایک عالی شان سی عمارت نظر آ رہی ہے، یہ ہر جگہ، ہر دور میں، ہر وقت میں یہ کرائم سین رہا ہے. اس ملک کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، آپ نے الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو پھانسیاں لگائیں، آپ نے پولیٹیکل ورکرز کی وکٹمائزیشن کو جسٹیفائی کیا، آپ نے ڈکٹیٹرز کو آئین میں ترامیم کرنے کی اجازت دی، آپ نے فراڈولنٹ الیکشنز ہونے دیے. کس بات کا ہم ذکر کریں؟ ہر دور میں یہ جو پریمیسز ہے یہ کرائم سین رہی ہے. سو دیئرفور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لائرز موومنٹ تھی اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایک کانسیپٹ موجود ہے، ہم اپنے حصے کی غلطیاں ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا رویہ درست کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بھی کیجیے. یہ رویہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایجیٹیٹ کریں گے. اگر اجتماعی شعور اس بنیاد پہ پہنچ جائے، آج دیکھیں نا، ججز کے اپنے اندر سے جج صاحبان سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو ہر گھٹن جو ہے معاشرے میں وہ پہ تو ہر کوئی فیل کر رہا ہے. آپ پروگرام اپنا کرتے ہیں، مجھے کیا بتائیے کہ آج پیکا کے قوانین کے تحت ان پچھلے 6-7 مہینے میں 99 جو لوگ ہیں ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی. آپ کی آواز کو بند کر دیا گیا. کاشف عباسی آج کہاں ہے؟ پارس جہاں زیب کہاں ہے؟ جمیل صاحب کو اٹھا لیا گیا میڈیا ٹاؤن ان کے گھر سے. یہ کیوں؟ تو آج جو صحافت دباؤ میں ہے، سیاست دباؤ میں ہے، وہ آپ نے اٹھنا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ آپ کے ذمہ آئین نے لگایا ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق پروٹیکٹ کریں گے. میں اپنے حقوق پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو باہر سڑک پر بیٹھ سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں، کام تو آپ کا ہے. بس یہ استدار. بیرسٹر صاحب، آپ ویسے جو ہے وہ وکیل بھی ہیں پیشے سے، مجھے بتائیے وکلا تنظیمیں جو ہیں اس حوالے سے کیوں نہیں اپنا کردار ادا کریں؟ یہ نومبر میں الیکشنز آ رہے ہیں اور جو کردار رہا وکلا تنظیموں کا، سوری ٹو سے کہ وہ کردار بہت ہی کوشچنیبل کردار رہا، شیمفل کردار رہا. اور نوجوان وکلا، مجھے یہ لگتا ہے جو سینس آف بار رومز ہے وہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ حکومت کھڑی نظر آئی ان نومبر میں بار کاؤنسلز کے الیکشنز میں یا کسی بار کے پریزیڈنٹ کے الیکشن میں، صحیح ہے. اس کینڈیڈیٹ کی دھجیاں بکھر جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پولیٹیکل پارٹیز کا جو مستقبل ہے وہ طے عوام کو کرنا چاہیے. بند کمروں میں بیٹھ کر یہ جماعتوں کے مستقبل نہیں طے ہونے چاہیے. اور اگر پاکستان کے عوام انہیں اس قابل سمجھتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے، تو پھر تاج انہی کے سر. اگر عوام سمجھتے ہیں کہ یہ تاج کسی اور کے سر ہونا چاہیے تو ہم ان کی ول کو اور ان کی سینکٹیٹی کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. اس وقت جو معاملات اتنے گمگیر ہوئے ہیں اس میں بانی تحریک انصاف کو کب تک آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے درمیان؟ میں تو حیران ہوں تحریک انصاف والوں پہ. وہ بندہ کہتا ہے اندر بیٹھا ہوا کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، وہ جس سے ملو خان صاحب کا باہر آ رہے ہیں، وہ ڈٹا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ ان کو پیغام بھیجتا ہے کہ میری فکر نہ کرو، میں سب سختیاں برداشت کر رہا ہوں، میرا خاندان برداشت کر رہا ہے، اور تم لوگ جو ہو وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، ایک پازیٹیو سیاست کرو. کرنے کے لیے کچھ خان صاحب کا باہر آ رہے ہیں، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. 2 سال سے بیٹھا، ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوا، ہسپتال نہیں گیا. واٹ ڈز دیٹ سے؟ اس کو کوئی فرق ہی نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ عمران خان کے بعد باہر ہے وہ ساری کمپرومائز ہے؟ دیکھیں، یہ آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیے پلیز. وکٹمز ہیں سب اس جبر کے ماحول میں. ایک بڑے تحریک انصاف کے لوگوں کو سلام ہے جو انہوں نے جبر برداشت کیا ہے. وہ پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ کوئی گریلے تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، ایک اس جماعت کی تاریخ کا یہ ایک حصہ بنے گا، جس طرح پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ڈکٹیٹرشپس کے خلاف ریزسٹنس کی. اینڈ دس ول فارم پارٹ آف دا ہسٹری. اینڈ اس سے جو انہوں نے لیسنز لرن کیے ہیں، آئی تھنک ان کو پازیٹیوٹی میں دیکھنا چاہیے.
اور ہماری تو دعا ہے کہ خان صاحب بھی باہر آئیں, سیاست میں اپنا حصہ لیں, ان کے خاندان پہ سختیاں ختم ہوں, جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں جلسے جلوس ہوں, سیاسی ماحول ہونا چاہیے, جبر کا نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کی سیاست اگر پاکستان کے لوگ قبول کرتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں, 100 بسم اللہ. اگر کسی اور کی کرتے ہیں تو 100 بسم اللہ. ہمیں عوام کی ول کو سیکریٹ رکھنا چاہیے اور اسی کے لیے ہماری جستجو ہے. دیٹس آل.